ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر بأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن كل جبار عنيد بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم میرے محترم معزز سامعین، جمعۃ المبارک کا دن ہے اور شوال کا آخری عشرہ چل رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم اسلام کے جو 5 ارکان بتلائے کہ نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور دوسرا پھر نماز، دوسرا رکن، تیسرا پھر رمضان کے روزے ہیں، اور چوتھا زکوٰۃ ہے، اور اسی طریقے سے ایک بہت بڑا جو رکن اسلام کا ہے وہ حج ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شوال سے حج کے قافلے چلا کرتے تھے، کیونکہ بعد ایسے قافلوں میں لوگ ہوتے تھے غریب کہ وہ پیدل چلتے تھے، تو سفر لمبا ہوتا تھا، 1 ماہ پہلے نکلتے تھے، 1.5 مہینہ پہلے نکلتے تھے۔ تو حج کی نیت کر کے اور فرمایا کہ جس نے صرف اور صرف حج کی نیت کی اور حج کیا، اس حج میں 3 کام نہ کرے۔
3 کام نہ کرے. اور یہ ان 3 مہینوں کا ذکر بھی ہے، شوال کا، ذی القعدہ کا اور ذی الحجہ کا، اور ایک رجب. یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ ان میں حرمت لازمی ہے کہ کسی کو قتل نہ کرے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. یہ مہینے اللہ کے ہاں بڑا ان کا ایک مقام ہے. اور خصوصاً پھر حج میں جب جائے گا تو 3 کام نہیں کرنے. حج کے 3 فرض ہیں اور عمرہ کے 4 فرض ہیں. حج جو تھا، حج کے بارے میں فرمایا کہ 3 باتیں کوشش کرے اس میں نہ ہوں تاکہ حج مبرور ہو جائے. اللہ کے ہاں مقبول کیسے ہوگا؟ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. یعنی اس میں فحش گوئی نہ کرے اور بے حیائی والی باتیں اس کے اندر نہ کرے، کسی کو برا بلا مت کہے. آزار نہیں پہنچا سکتا کسی کو. جب حج کی نیت کر لی، آپ نے احرام باندھ لیا، تو اس کے بعد اپنے ناخن تک نہیں کاٹ سکتا، جسم کے بال کو وہ نہیں کاٹ سکتا. اور حتیٰ کہ یوں فرمایا کہ اپنے جسم کو اتنی زور سے خارش کرے کہ وہ رگڑ لگ جائے، خون نکل آئے، تو پھر اس کو دم دینا پڑے گا. اور یہ اپنے جسم کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. یہ احرام کی حالت میں ہے. تو پہلا فرض جو حج کا ہے وہ احرام ہے. احرام، اس فرض کے اندر 3 بنیادی باتیں ہیں. سب سے پہلے 2 چادریں ہوں گی احرام کی، ایک نیچے یہ پہن لے گا اور ایک اوپر جو ہے وہ اوڑھ لے گا. اور بغیر سلی ہوئی چادریں ہوں گی، ایک تو یہ. دوسرا، اس کے ساتھ ہی اس سے پہلے یہ غسل کر لے، اس سے پہلے پاکی حاصل کر لے، پورے جسم کے کوشش کرے، اضافی بال، ناخن اور سر کے بال بھی اچھی طرح صابن لگا کے اور تیل لگا کے اس کو، تاکہ احرام کی حالت میں آپ کے بال، اگر آپ نے یوں کیا داڑھی پہ بال نکل آیا اس کھینچ کے ایسے، اب یہ دم واجب ہو جائے گا. حدود حرم میں 1 بکرا دم دینا پڑے گا، ورنہ آپ کا یہ حج ناقص ہو جائے گا. تو 3 جو فرض ہیں، فرض ایک بھی چھوٹ جائے تینوں میں سے تو حج ہی نہیں ہوگا. واجب ہیں، واجب رہ جائے تو پھر دم دینا پڑے گا. تو کیونکہ یہ حج کا سیزن شروع ہو گیا آگے، یہ 2-3 مہینے ساری تیاری کی ہیں. حج کے قافلے نکلتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے جانا ہوتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں، اپنا مال متاع اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے پڑوسیوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے ساری زندگی کی معافی مانگتے ہیں کہ بھئی میں حج پہ جا رہا. بہت بڑا رکن ہے اسلام کا. یہ قبول جب ہوگا جب بیٹی سے معذرت کرے گا، بھائی سے، بہن سے، والد سے، والدہ سے، پڑوسی سے، رشتہ دار سے، کہ بھائی میرا وہ اللہ کے دربار، اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار کی حاضری قبول ہو جائے. آداب میں یہ ہے، سب سے بخشوا لے، سب سے معاف کروا لے اور سب سے خوشی خوشی ہوگی. اگر کسی کا حق رہتا ہے، جیسے بیٹی کے وراثت میں حق ہے وہ نکال کر جائے، بہن کا وراثت میں حق ہے وہ نکال کر جائے، تاکہ یہ مبرور ہو. اللہ کے ہاں یہ اللہ کے راستے کا سفر ہے. فرمایا جو شخص حج کی نیت کر کے چلتا ہے، واپس گھر پہنچنے تک اگر وہ فوت ہو جائے، قیامت کی صبح تک اس کو حج کرنے کا ثواب ملتا رہے. اب بتاؤ، اتنا اللہ کے راستے کا یہ شہید ہوگا. پھر اور عمرہ کرنے گیا، حج کرنے گیا، وہاں فوت ہو گیا، بیمار ہوا، کسی وجہ سے حال آ گیا، بیماری، قیامت کی صبح تک جتنے حج اور عمرہ ہوں گے ان سب میں اس کا حصہ پڑے گا. یہ اللہ کے راستے کا شہید ہے، اللہ کے راستے کا مسافر ہے. اور میں جس نے ایک حج کیا اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، دوسرا حج کیا قبول ہو گیا، تیسرا حج کیا اللہ، 3 حج کیے. تو اللہ پاک جب یہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، قبر میں جو ہی اس حاجی کو حج مبرور ہے، اس کا اللہ کے ہاں مقبول ہے، جب رکھا جاتا ہے، اللہ براہ راست زمین کو حکم دیتے ہیں کہ اے مٹی، میرے اس بندے کے کفن کو بھی نہیں کھانا کہ میرے دربار کے اس نے 3 پھیرے لگائے ہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ اطہر کی 3 مرتبہ زیارت کی ہوئی ہے، لہذا تیرے اوپر حرام ہے کہ اس کے کفن کو بھی کھائے. تو یہ بنیاد ہے. حج جس گھر کا ہم طواف کریں گے بیت اللہ کا، اور جہاں روزہ اقدس کا مدینہ کے اندر حاضری ہوگی، کیا ذوق ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے. اس میں انشاءاللہ ہمارے مسلسل
کم از کم 25 20 یا 30 تک جو ہے نا حج جب تک ہوتا ہے روزانہ کے 1-2 پروگرام ہمارے چلتے رہیں گے. آپ اس کو اس چینل سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اور کیونکہ بعض ایسے ہوتے ہیں مختلف موضوع مختلف جگہوں کے اوپر بیانات ہوتے ہیں تو وہ حج کے جو ہوں گے اس وقت ترتیب سے انشاءاللہ حج کا سلسلہ اگر الگ چلتا رہے گا تاکہ جو بندے حج پہ جائیں یہ نہیں ہے وہاں جا کے آپ سیلفی بنا لیں. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ارواح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف متوجہ ہیں, آپ وہ جو کیمرے سے مسجد نبی کی تصویر لے رہے ہیں. ایسا نہ ایسے حج تو بہت کی ہم نے عمرے کی, اسی لیے تو اللہ کے دربار پہ پابندی لگ گئی کہ بھائی آیا تو میرے در پہ ہے, تیرا دل اور دماغ بیوی میں ہے, بھی بچوں میں ہے, مال میں ہے, ملک میں ہے, چیزوں میں ہے, عہدوں میں ہے, منصب میں ہے, ڈگری میں, تو ہے ہی ادھر, تیرا دل دماغ تو میرے پاس نہیں ہے, اس کو فارغ کر. تو اس لیے ہم نے نیت کی تھی کہ انشاءاللہ ہم حج کے اوپر بنیادیں تو بیت اللہ جس کا آپ طواف کریں گے, پہلا جو احرام باندھ لیا نیت کر لی, نیت احرام 2 چیزیں ہو گئی جی پہلے فرض میں. تیسری چیز ہو جائے گی آپ کی تلبیہ پڑھنا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ آپ نے نیت کرتے ساتھ ہی تلبیہ, یہ وظیفہ ہے حج کا, یہ عمرے کا وظیفہ ہے. میدان مطاف میں جہاں بیت اللہ کا آپ طواف کریں گے, مسجد حرام نیچے میطاف میں اترنے تک یہ وظیفہ ہے آپ کا, اور کوئی ذکر آپ کو بے واجب فرض نہیں ہے, موقع مال کی مسنون دعائیں ہوں گی صرف, لیکن یہ آپ کے ذمہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور یہاں علماء کرام سے تھوڑا سا وقت لے کر آپ مسائل بھی دیکھیں نا. پاکی غسل فرض ہے, پاک غسل کے مردوں کے 3 فرض ہیں, مستورات کے 4 فرض ہیں, تو یہ کم از کم سیکھ کے جائے. کپڑا پاک کیسے ہوتا ہے, ناپاک ہو جائے, کپڑے کے 5 آداب ہیں پاک ہونے کے. دیکھو نا جب حج اتنا بڑا رکن ہے, یہ اپنا اتنا مال لگائے گا 7-8 لاکھ روپیہ, اور یہ اتنا خرچہ کرے گا, اپنا کاروبار چھوڑ سارے کام چھوڑ کر جب جائے گا تو بھائی پھر رزق حلال ہو. آپ کے پاس بینک کے سود کے پیسے ہیں, آپ وہ استعمال نہ کریں. آپ کا حج مبرور جب ہوگا وہ پیسے آپ کسی کو ہدیہ کر دیں, کسی کے پاس امانت رکھوا دیں, کسی سے قرض لیں, آپ وہ قرض لے کر جائیں, 3 مہینے بعد وہ جو پیسے کسی کے پاس امانت رکھے تھے وہ اس مال میں وہ استعمال کرتا رہے گا, وہ مال پاک ہو جائے گا, وہ پیسے آپ جو ہے وہاں پر استعمال اس بندے کو دے دیں گے. آپ نے مال قرض لے کر, آپ کے مال مشتبہ مال تھا, اس لیے آپ کا حج جب مقبول ہوگا جب مشتبہ نہ ہو. مثلا مشتبہ مال کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ نے بیوی کا مہر ابھی تک نہیں دیا, یہ مال آپ کا مشتبہ ہے, مہر نہیں دیا ابھی تک, بیٹی کا وراثت میں سے حصہ نہیں نکالا, یہ مال مشتبہ ہے, اور بہن کا حصہ وراثت میں سے نہیں نکالا, جو آپ کو اللہ نے نصاب دیا, جائیداد دی, جو مال دیا, آپ ضروری نہیں ہے وہ زمین تقسیم کریں, آپ اس کا اعداد و شمار قیمت کروا کے آپ تقسیم کر سکتے ہیں, بچی کا جو حصہ ہے, بہن کا جو حصہ ہے, تاکہ آپ کا مال پاک ہو. وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار پہ جب آپ سلام پڑھے ہیں, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, تو وہاں اندر سے پھر اس کا جواب آئے, لیکن وہ آئے گا رزق حلال پہ. تو رزق حلال کے بھی جو ہے 5 بنیادی اصول ہیں کہ حلال رزق کیسے ہوتا ہے, اس پہ اگلی بات ہوگی. تو پہلا فرض آپ نے حج کا کیا ہو گیا, احرام, نیت, تلبیہ 3 دفعہ مرد پڑے گا, اتنی آواز سے سارا مجمع سن لے. عورت ہے وہ اتنی آواز سے تلبیہ پڑے گی صرف اس کے کانوں تک آواز جائے, اس کی یہ شرط پوری ہو جائے گی. اور گھر سے بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں, آپ ایئرپورٹ سے بھی مسجد سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں, اور وہاں جہاز میں اچانک اعلان ہوگا بھائی حدود حرم شروع ہو گیا, حدود حرم شروع ہو گیا, وہاں دوبارہ آپ تلبیہ پھر پڑھ لیں گے, تجدید نیت کر لیں گے. آسان ترتیب ہے اردو میں کہ یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں, اگر عمرہ ہے تو یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں, تو اس کو آسان بھی کر دیں تو اس کو قبول بھی کر دیں. تو یہ حج رکن ہے اسلام کا بڑا ارکان. تو اس کا دوسرا فرض, پہلے فرض میں 3 باتیں آ گئی, دوسرا فرض ہے وقوف عرفات. عرفات کے میدان میں وقف کرنا, رکنا, ٹھہرنا. وقف کہتے ہیں ٹھہرنے کو,
وقوف ٹھہرنے کو اتنی دیر ٹھہرنا، زوال کے وقت سے لے کر آپ غروب تک عرفات کے میدان میں ٹھہریں گے۔ اس میں آپ کیا کریں گے؟ آپ درود پڑھیں گے، استغفار پڑھیں گے، آپ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا کیا؟ میدان عرفات میں رکن اعظم ہے یہ حج کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے اوپر سوار ہوئے، دعا مانگنی شروع کی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ 2 گھنٹے گزر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے، اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری ساری امت کو معاف کر دے، میری امت کو بخش دے۔ 3 گھنٹے دعا، 3 گھنٹے دعا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے، وقفہ بیچ میں نہیں، دعا کی، یا اللہ میری امت کے ساری امت کو تو معاف فرما دے۔ 4 گھنٹے گزر گئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، مختلف روایات میں آتا ہے 5 گھنٹے گزر گئے، اور ایک جگہ فرمایا 6 گھنٹے تک کی دعا، 5 سے 6 گھنٹے کی دعا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں شروع دعا فرمائی، یوں مانگتے 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 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک پہنچے۔ ہاتھ مبارک، پسینہ مبارک نکل رہا، آنسو مبارک نکل رہے، اور یہ اتنی لمبی دعا فرمائی۔ جبرائیل کتنی مرتبہ تشریف لائے، خوشخبریاں سناتے رہے، آخر میں خوشخبری سنائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کی ذات سے، میدان عرفات وہ جگہ ہے جس جگہ میں کسی نبی کی دعا کو رد نہیں کیا، صدیقین کی دعا کو، شہداء، صالحین، کوئی انسان، کوئی مسلمان، کوئی مومن میدان عرفات میں جو دعا مانگے یا رسول اللہ وہ رد نہیں ہوتی۔ اللہ نے آپ کی ساری دعا قبول فرما دی۔ اللہ نے آپ کی عاجزی، منت، خوشامد، یہ 5 سے 6 گھنٹے دیکھی، اللہ کو ترس آیا، اللہ خوش ہو گئے۔ اللہ نے اعلان کر دیا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ساری امت کو معاف کر دوں گا۔ یہ جو آپ نے 6 گھنٹے دعا مانگی، اتنی لمبی دعا، تو حج نام ہے لمبی دعاؤں کے سیکھنے کا۔ عرفات سب سے بڑا رکن ہے، فرض ہے حج کا، حج کا رکن اعظم ہے یہ عرفہ کا خوف۔ اگر آپ نے قیام نہیں کیا آپ کا حج نہیں ہو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، اعلان، خوشخبری تو آگے، ساری امت کو بخش دیا۔ بھائی سارے سن رہے ہیں نا ماشاءاللہ، تو بولے سبحان اللہ، پر تھوڑا سبحان اللہ بولے ماشاءاللہ۔ بھائی یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی دعا مانگی مجھے اور آپ کو بتلایا، جب کوئی مسئلہ حل کروانا پھر لمبی دعا، لمبی دعا۔ ہماری 5 منٹ سے 2 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ، 30 منٹ، آدھا گھنٹے کی دعا تھی، 1 گھنٹے کی جس دن دعا ہو گئی، رب کعبہ کی قسم یہ ساری زمین آپ کی خادم بن کے چلی۔ اللہ سانپ اور بچھو کے دلوں میں بھی آپ کی محبت ڈالے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑے لمبے اعمال کے لیے پوری رات کی وہ دعا ہے، پوری رات کا سجدہ ہے، اور پورے دن کے روزے ہیں، اور ایک نہیں 7 دن کے وہ روزے، صرف پانی پیا ہے، کھایا نہیں ہے۔ یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، یا اللہ میری امت کا کیا۔ تو بہرحال وہ حج کی بات چل رہی، تو مدلفہ میں تشریف لے کر گئے، وہاں ٹھہرنا واجب ہے مینا میں۔ مدلفہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سفر جا کر مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، پھر دعا میں لگے۔ راستے میں چلتے چلتے دل اور دماغ اللہ کی ذات، یا اللہ تو نے جو خوشخبری سنائی، میری ساری امت کو تو نے بخش دیا، یا اللہ تو نے یہ فرما دیا آپ کی امت کے ظالم کو معاف نہیں کروں گا، تو یا اللہ میری امت کے ظالم کو بھی تو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کے ظالم کو بھی تو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کے ظالم کو بھی تو معاف کر دے۔ تو یہ پوری رات دعاؤں میں لگی رہی۔ جو خصوصی ہاتھ اٹھا کر جو دعا ہے وہ 2 سے 2.5 گھنٹے، علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا مانگی۔ اتنی لمبی دعائیں ان 24 گھنٹے میں، 10 سے 12 گھنٹے کی دعا جو ہاتھ اٹھا کر مانگی، وہ جو ویسے دل اور دماغ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ، وہ الگ دعا۔ اور پھر فیصلہ آیا، جبرائیل آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو مدلفہ میں عاجزی فرمائی، آپ نے جو عرفات میں عاجزی فرمائی، اور آپ نے اتنی مشقت فرمائی اپنی امت کے لیے، اللہ خوش ہو گئے۔ اللہ نے اعلان کر دیا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی امت کے ظالم کو بھی معاف کر دیں گے، مظلوم کو اپنے پاس سے میں دوں گا۔ میں اللہ خود مظلوم کو
اب جس سے اللہ راضی ہو جائیں گے اس نے حق نہیں ادا کیا، بیوی کا، بچوں کا، ماں کا، باپ کا، بہن کا، پڑوسی کا، وہ اللہ کے حق ادا کرنے میں حقوق اللہ میں لگا رہا، حقوق الرسول میں لگا رہا، کچھ کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں، اللہ قیامت والے دن بیوی کو بلائیں گے اس کے نفلوں کی وجہ سے تیری ہر جائی تھی کھانے میں، پینے میں، تیرے نقشوں اور شکلوں میں، آج میں اپنی شان کے مطابق بیش بندے سے راضی ہوں، تجھے راضی کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک ایک کو راضی کریں گے، اور اللہ فرمائیں گے جتنا بڑا درجہ اس نمازی کو، اس حاجی کو، اس حافظ کو، اس عالم کو، اس داعی کو، اس مبلغ کو، اس مجاہد کو میں دوں گا، میں نے دیا اتنا تم سب کے سارے درجے۔ اور بیوی ایک جگہ رک جائے گی اور بچے ایک جگہ اٹک جائیں گے، کہیں گے یا اللہ وہ بڑے درجے میں جا رہا ہمارا میاں، دن رات دعوت اللہ میں لگا ہوا، دن رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلوق کی خدمت، حضور کی امت کی خدمت، انسانیت سے محبت، اور قرآن کو لے کر پھرنے میں لگا رہا، قرآن کو پڑھنے میں، اس کو سیکھنے میں، سکھانے میں، اس قرآن کو لے کر پھرتا رہا۔ اللہ وہ بڑے درجے پہ ہے، ہم چھوٹے درجے پہ جا رہے ہیں۔ اور بندہ بھی کہے گا یا اللہ تو نے بھیجنا ہی ہے، میرے سارے قومے اور قبیلے کو میرے برابر کا درجہ دے دے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نے زندگی میں جو جدائی برداشت کی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تو پھرتا تھا، سرکار کی محبت میں در در کھاتا تھا، بیوی کی باتیں بھی سنتا تھا، بچوں کی باتیں بھی سنتا تھا، تو ماں باپ کی باتیں بھی سنتا تھا، تو اپنے مقتدیوں کی سخت باتیں بھی سنتا تھا، تو اپنے سارے عزیز و اقارب کے تانے اور تشریح اور بڑے بڑے باتیں سن کر جو صبر کرتا تھا۔ آج اے میرے بندے جو درجہ میں نے تجھے دیا میں ان کو بھی دیتا ہوں۔ فرمایا جس کا حج مقبول ہو جائے گا، اللہ فرمائیں گے 400 گھرانوں کی شفاعت اس کے حق میں ہوگی، جس کے اوپر وہ انگلی کرے گا اللہ اس کی شفاعت فرمائے گا۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر جو حضور کی محبت میں در بدر پھرے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی کتاب کو لے کر آج سب کے وارث ہیں، زمین کے بھی وارث نکل آتے ہیں، لیکن اس کتاب کو ابھی جو کورونا چل رہا، رب کعبہ کی قسم میرا دل جلتا ہے، میں آپ سے بات نہ کروں، میں کس سے بات کروں؟ میرے اور آپ کے رب نے یہ کتاب مجھے اور آپ کو 1400 سال پہلے عطا کی تھی۔ میرا وقت بیوی کے لیے ہے، بچے کے لیے ہے، ماں کے لیے ہے، بیٹے کے لیے ہے، بکری کے لیے ہے، گھر کے کتے کے لیے ہے، گھر کی بلی مرغی کے لیے وقت ہے۔ میں بیڈ میں جاتا ہوں، میں نے خود بچوں نے طوطے رکھے ہوئے، میں ان کو وقت دیتا ہوں، بلیاں گھر پہ آ جاتی ہیں، میں آج کل رات کو رو رہا، میں نے کہا اللہ ان کے کھانے کا انتظام کر، وہ آ کے بیٹھتی ہیں، وہ انتظار کرتی، میں نے کہا اللہ میرے در پہ ان کو تو کیوں بیچتا ہے کہ اللہ یہ میرے در پہ آتی ہے، مجھے ترس آتا ہے، پھر میں روتا ہوں، تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو تیرے در پہ بار بار آئے، ساری زندگی تیرے در پہ سجدے، ساری بچپن کے سجدے، جوانی کے سجدے، بڑھاپے کے سجدے، لوگوں کی تانے، قیمتیں، چغلیاں، جھوٹ، فراق جو دھوکہ دے کے چلتے رہے، وہ سب برداشت کرتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے اے اللہ فرمائیں گے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ امتی ہے آپ کا جس سے میں راضی ہوں، جس کی طرف یہ اشارہ کرے گا جس کو میں جنت میں داخل کروں گا۔ اور اللہ بہانے ڈھونڈیں گے، اپنی رحمتیں برکتیں برسائیں گے۔ ایک شخص سے کہیں گے ایک نیکی کم ہے، وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں نیکی لے کر آتا ہوں، ماں کے پاس جائے گا، بہن، بیوی، بچے، بیٹی، اولاد سب کے پاس جائے گا، ایک مرتبہ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ، یہ ایک دفعہ سبحان اللہ اونچی آواز سے سبحان اللہ، جنت میں ایک درخت لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک دفعہ پڑھ لیں، اس زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے اللہ نیکیوں سے پر کر دیتے ہیں۔ بتاؤ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ پڑھو گے جنت میں درخت لگیں گے، جنت کی سونے کی اینٹیں ہوں گی، چاندی کی، یاقوت کی، مرجان کی، اور جنت کی بیوی کو پہلی نظر دیکھے 70 سال ایسے 70 سال، ایک روایت میں آتا ہے اتنی خوبصورت بیوی ہوگی، اس کو دیکھے گا یوں جھکنے لگے گا، اتنے خوبصورت اللہ ہی ہو سکتے، وہ کہے گی اے میرے آقا مجھے اللہ نے تیرے لیے بنایا۔ قرآن کی جتنی آیتیں یاد ہوں گی
اتنے بڑے درجے جنت میں سے یہ ایک درجہ ایک قرآن کا حرف پڑھے گا، ماں اور باپ کا درجہ بلند ہوگا، ہر آیت کے اوپر درجہ بلند ہوگا، یہ پڑھتا جائے گا درجے بلند ہوں گے۔ ابھی بھی جو حافظ قرآن عالم آپ لوگ ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں، جو آپ پڑھتے ہیں آپ کے والد کے درجے قبر میں بلند ہوتے ہیں، والدہ کے درجے اللہ کی قسم بلند ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے یہ قرآن اٹھایا، جس نے زندگی میں کبھی میرے سر پہ ہاتھ شفقت کا رکھا، جس نے اتنا بھی کام ہوتا آپ دعا دیا، حوصلہ افزائی بھی جس نے زبان سے کی، ہماری زندگی کی ساری نیکیوں میں اس کا حصہ ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو جو وقت دے گا رب کعبہ کی قسم کورونا اس کا خادم اور غلام ہوگا۔ ہاں کورونا رب کعبہ کی قسم، یہ زمین غلام، یہ آسمان غلام، یہ سورج چاند ستارے ہوائیں فضائیں کل کائنات صحابہ کی غلام تھی۔ بھیڑیے آ گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کا ہم بکریاں اٹھائیں ہمیں شرم اور حیا آتی ہے، بھیڑیوں نے 100 بھیڑیوں نے سلام کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اٹھا نہیں سکتے، آپ اجازت لے کر دے دیں تاکہ آپ کے سامنے ہمیں شرمندگی نہ ہو، اللہ کے سامنے ہم جھوٹے نہ پڑیں۔ وہ بھی اپنا فیصلہ لے کر گئے، صحابہ سے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ پال کے ہم نہیں دے سکتے، فرمایا اشارہ کیا دائیں بائیں سے اٹھا لینا، میں اللہ کا نبی تمہیں اجازت، حضور سے اجازت لے کر گئے، ان کا رزق اللہ نے باہر رکھا۔ تو میرے پیاروں، جانور اجازت لیتے ہیں اللہ کے نبی سے، میرے پاس درود پڑھنے کا وقت نہیں، میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پڑھنے کو، تو کورونا تو آئے گا، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں پریشانیاں بھی جو آنے والی ہیں، خدا کی قسم ابھی نہیں آئی، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ بس ہاں ایک صورت ہے وہ شفاء للناس وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیں، اس کو اپنے سر پہ تاج بنا لیں اور اس قرآن کے لیے پھریں، اس کے اوپر اپنا مال بھی لگائیں، اس کے اوپر اپنا جان بھی لگائیں، اس کو سکھائیں اپنے بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو، مردوں کو۔ یہ قرآن فرمایا جس کی شفاعت کرے گا اس کو جنت میں پہنچا کر چھوڑے گا۔ تو حج کا پہلا فرض کون سا تھا جی؟ احرام آ گیا جی، نیت آ گئی، تلبیہ۔ دوسرا فرض وقوف عرفات کی بھی بات ہو گئی۔ تیسرا کیا جی؟ طواف زیارت۔ آخری درخواست کر لوں، طواف زیارت بعض دفعہ میرے پاس وہ ساتھی آئے، وہ کہنے لگے جی طواف زیارت ہم سے رہ گیا۔ میں نے کہا کیسے رہ گیا، ابھی تو ایک دن رہتا ہے بھائی۔ کہنے لگا ہم گئے تھے اور رش بہت زیادہ تھی تو ہم تو نہیں کر سکتے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے۔ طواف زیارت جس بیوی سے رہ جائے اس کا میاں اس کے اوپر حرام ہے جب تک وہ طواف زیارت نہ کرے، اور جس عورت سے رہ جائے، مرد سے رہ جائے، میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے طواف زیارت۔ یہ تیسرا فرض ہے حج کا، اور وہ 3 دن ہوتے ہیں، اس میں 40 لاکھ آدمی ہے، 25 لاکھ آدمی ہے، ان سب نے طواف 7 چکر لگانا، طواف 7 چکر لگانا، صفا مروہ کی اس کے ساتھ سائی ہوتی ہے۔ تو اس پہ انشاءاللہ اگلی بھی بات چلتی رہے گی جب تک انشاءاللہ حج کا سیزن چل رہا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ جتنی باتیں عرض کی ہیں، یہ نہیں کہ میں کوئی ٹھیکیدار ہوں یا میں نے کر دی تو میں کوئی بہت بڑا وہ مجدد بن گیا اور آپ نہیں، مجھ سے تو ماشاءاللہ آپ حضرات جو سارے سن رہے، آپ کی قیامت تک 10 کی نیکی ہوں، میں اس لیے یہ بات کر رہا اس میں میرا حصہ پڑ جائے، اور میری زندگی کی نیکی میں آپ جو بات سنتے ہیں انشاءاللہ پڑے گا۔ اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، رب کعبہ کی قسم قیامت میں جس کو شک ہو تو وہ لے لینا میدان حشر میں۔ آپ جب مسجد میں آ کے بیٹھتے ہیں، آپ کی قبر والے جتنے بھی دادا دادی نانا نانی خالہ چچے جتنے لوگ آپ کی خدمت کرنے والے فوت ہوئے، جتنی دیر مسجد میں رہتے ہیں ادھر ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، جتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں ادھر ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، جتنا قرآن زیادہ پڑھتے ہیں ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، جتنا حضور کے اوپر درود پڑھتے ہیں ادھر درجے بلند ہوتے ہیں، جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پڑھتے ہیں ادھر درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو آج جتنی بیماریاں پریشانیاں غم مصیبتیں اس لیے نہیں ہیں ہمارے پاس کس نے ہے، رب کے کعبہ کی قسم اس سے بڑی نعمت کوئی ہے نہیں ہے۔ اس کو خاندان عباسیہ نے، ان کے بڑے نے ایک رات صرف اپنے سر پہ محبت سے رکھا، اللہ نے 850 سال کی خلافت خاندان عباسیہ میں رکھ دی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان جو ہے وہ قرآن سے ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان قرآن سے ہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، سارے صحابہ کرام نے قرآن کو سکھایا، اس کو لے کر سارے عالم میں پھرے۔ کون کون نیت کرتا ہے جی ہم سیکھیں سکھائیں گے، قرآن کو لے کر سارے عالم میں پھریں گے، اونچی آواز سے فرشتے سن لیں انشاءاللہ۔ یا اللہ جتنے بیمار شفا نصیب فرما دے، اور جتنے مقروض قرض ادا فرما دے، جتنے پریشان حال پریشانی حل فرما دے، یا اللہ ساری امت ساری انسانیت کی تقدیر بدلنے دے، ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما کر اس قرون وبا مرض سے مغرب والوں کو، مشرق والوں کو، شمال والوں کو،
جنوب والوں کو، پوری دنیا کا ہر ملک، ہر انسان، ہر جن، سب کی حفاظت تو فرما دے، اور اے اللہ جہاں سے چلا اس کو اپنی قدرت سے وہیں دفن فرما دے، اور جو لوگ تیری انسانیت سے محبت کرنے والے ہیں ان کے لیے ہماری دعا ہے، اور اللہ سے دعا ہے مجھے بھی اللہ توفیق نصیب فرما دے، آپ کو بھی، اور اللہ پاک ہمیں قرآن سیکھنے سکھانے بنانے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔